ہمارے ساتھ ہیں راجہ لیاس صاحب، جنرل سیکرٹری، جو کہ کافی سالوں سے یو کے میں دینی اسلامی اور بلائی کام، اور ان کا بہت بڑا جو ہے یو کے میں ایک ورک ہے، اور یہ WFIA کے جو ہے جنرل سیکرٹری ہیں، اور اس میں بھی ان کا کافی بہت بڑا جو ہے ورک ہے۔ تو آج مسلسل چھوٹی سی بات کریں گے کیونکہ آپ کا قیمتی ٹائم ہے، تو کافی آپ بزی ہیں۔ تو کیا آپ نے کتابیں بھی ماشاءاللہ کافی لکھی ہیں؟ کتنی کتابیں لکھی ہیں جی آپ میں نے؟ نے 3 کتابیں میری آ چکی ہیں، جس میں میری پہلی کتاب جو ہے وہ تھی یادیں، جو میں نے یہاں لوگ پہلے دنوں میں جو یہاں آئے ہیں نا 60 میں 58 میں جو لوگ یہاں آئے تھے، تو ان لوگوں کا میں نے انٹرویو وغیرہ کیا اور ان کی یادیں قلم بند کی ہیں۔ ایک تو وہ میری کتاب ہے، اس کے بعد دوسری میری کتاب تھی وہ کہانیوں کی ہے، جو سچی کہانیاں ہیں، اور وہ میں نے اس کا نام ہے سمندر پار، وہ دوسری میری کتاب تھی۔ تیسری کتاب میری جو ہے، چونکہ مجھے شعر و شاعری سے بھی شوق ہے میرا، اور میں نے تیسری جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے سجری سویر۔ سجری سے وہ سجری سویر جو ہے اس میں اردو اور پنجابی کی دونوں شاعری ہے۔ تو اس میں سے میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں جو کہ اپنے وطن عزیز کے متعلق ہے۔ تو اس میں نے لکھا ہے کہ اس کا عنوان ہے کہ کیا کر دیا، یعنی اس نظم کا جو عنوان ہے نا وہ ہے کہ کیا کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اچھا بھلا وطن تھا کیا کر دیا، اچھا بھلا وطن تھا کیا کر دیا، ہر شخص پر امن تھا کیا کر دیا، الجھا ہوا ہے آج کانٹوں میں ہر کوئی، الجھا ہوا ہے آج کانٹوں میں ہر کوئی، پھولوں بھرا چمن تھا کیا کر دیا، کیا کہا؟ اور شہیدوں کی یہ نگری یہ غازیوں کا دیس، شہیدوں کی یہ نگری یہ غازیوں کا دیس، ہر کوئی خیبر شکن تھا کیا کر دیا، اور بارود کی یہ بولی، یہ جو آلات ہیں نا ہمارے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ بارود کی یہ بولی سیکھی کہاں سے تو نے، بارود کی یہ بولی سیکھی کہاں سے تو نے، تو شیریں سخن تھا یہ کیا کر کیا دیا، کر دیا؟ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ تو شیریں سخن تھا کیا کر دیا، اور نفرت پھیلانے والے سوچا ہے یہ کبھی، کیا بات ہے، ارے نفرت پھیلانے والے سوچا ہے یہ کبھی، محبت تیرا مشن تھا کیا کر دیا، کیا کر دیا؟ اور اس کا مقطع ہے کہ زمانے میں تو بھی راجا تھا ذی وقار، زمانے میں تو بھی راجا، یعنی میں وطن کو، یہ راجا جو ہے نا میں اس کو وطن کہہ رہا ہوں، وطن کو، ویسے میرا تخلص راجا ہے راجہ ہے۔ لیکن اس یہاں پر میں اس شعر میں وطن کو راجا کہہ رہا ہوں کہ زمانے میں تو بھی راجا تھا ذی وقار، تیرا بھی کچھ وزن تھا ارے کیا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تو یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے وطن کے مطابق۔ تو انشاءاللہ جب کبھی موقع ملا پھر تو آپ کو شاعری بھی سناؤں گا، اور اپنی جو میری اس ملک میں جب سے میں آیا ہوں اور میں نے کیا کچھ کیا ہے، میں ساری ایک تفصیل سے۔ سیدھا سادہ سا تو انسان ہوں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ راجہ لیاس صاحب کو یو کے میں آئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو 1963 میں آیا تھا جی میں۔ 1963 میں آئے تھے، تو بہت بڑی ان کی قابلیت ہے، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس کیمرے کے تھرو کہ ان کا ابھی کافی جو ہے ورک ہے، یہ ہم ان کا جو ہے سامنے لے کے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ماشاءاللہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور لگن سے کام کیا ہے، تو کام ہوتا ہی لگن سے۔ جی بالکل، ویسے تو آپ نے دیکھا ہے مڈل میں بھی کافی لوگ چھوڑ جاتے ہیں، خود کو مٹانا پڑتا ہے جی، ان کاموں میں خود کو مٹا کر تو پھر جا کر جو چیز ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو راجہ صاحب یہ جو آپ کام کرتے ہیں سوشل ورک ہے، انگلیاں تو کافی اٹھتی ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، تو کیسے فیس کرتے ہیں یہ؟ دیکھیے وہ جو انگلیاں اٹھانے والے ہیں نا، ہم تو بالکل گناہگار سے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، ہماری کیا پہچان، انگلیوں تو لوگوں نے علماء کرام پر بھی اٹھائیں، نبیوں پر بھی اٹھائیں، انگلیوں تو جو صالحین تھے ان پر بھی اٹھیں، اللہ کے جو نیک اور مقرب بندے تھے ان پر بھی اٹھیں، لیکن ان کی لگن جو ہے وہ رکی نہیں ہے۔ سچائی سے اور دیانتداری سے اور ایمانداری سے
جب آدمی کام کرتا ہے نا تو پھر وہ جو انگلیاں اٹھتی ہیں نا وہ اس کے لیے وہ ایک طاقت بن جاتی ہے. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے یا پتہ نہیں کسی اور کا شعر ہے, کچھ لوگ تو اسے علامہ اقبال کا کہتے ہیں لیکن کچھ اس کو کہتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے. بہرحال شعر یہ ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ جو انگلیاں اٹھتی ہیں اور یہ جو تنقید ہوتی ہے نا یہ ہمیں اور زیادہ حوصلہ دیتی ہے, ہم اس کو اور زیادہ لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ اگر گھبرا جائے نا تندی باد مخالف سے تو پھر آدمی اونچا نہیں اٹھ سکتا. تو الحمدللہ میری ساری زندگی جو ہے یہ جدوجہد میں گزری ہے, لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہے. اب بڑھاپا بھی آ گیا ہے, جو کچھ ہو سکتا ہے اب بھی کر رہا ہوں. یہاں مسجد میں تقریباً ہر تیسرے چوتھے مہینے بعد نادرا کی ٹیم یہاں پر دعوت دیتا ہوں. لوگ سہولت آتے ہے ہیں, لوگوں کے لیے جو بالکل نہیں وہاں جا آتے ہیں, سکتے. وہ اپنا وہ بچے, وہ بوڑھی مائیں بہنیں, وہ بزرگ لوگ یہاں پر ان کو ویل چیئر پر لاتے ہیں. امباسی جانے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن یہاں ان کو گھر پر یہاں مل جاتی ہے, ان کو جو سروس مل جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں مسجد میں, نکاح وغیرہ لوگوں کے جو ہیں, اور اس کے بعد جو شادی بیاہ کے موقع پر لوگوں کو کوئی انکوائری وغیرہ کرنی ہو, کوئی انہیں کوئی چیز پوچھنی ہوتی ہے, کئی قسم کے اور واقعات ہوتے ہیں جو لوگ یہاں آتے ہیں, جو ظاہر ہے میں بتا نہیں سکتا, لیکن ایک اچھی خاصی لوگوں کی جو خدمت ہے. اور اس میں میری ٹیم کا بھی بڑا ہاتھ ہے, میرے جتنے ساتھی ہیں نا وہ بھی مخلصہ, اور وہ مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. اگر ان لوگوں کی سپورٹ نہ ہو نا تو میں شاید یہ کام اکیلا نہ بھی کر سکوں. لائٹن میں مسجد بنائی تھی, سب سے پہلے میں نے شروع کیا تھا کام لائٹن میں. الحمدللہ آج وہ مسجد کامیاب مسجد جا رہی ہے, اور اس کو بنانے میں بڑی دشواری ہوئی تھی, بلکہ مجھے دھمکیاں بھی ملی, بہت کچھ ہوا, لیکن الحمدللہ لگن, سچی لگن کے ساتھ کام کیا, لوگوں نے تعاون کیا. آج وہ مسجد جو ہے وہ چل رہی ہے, لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں. میں وہاں سے پھر یہاں گیا, میرے ساتھی جو تھے وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ تو واپس آ. اس وقت بھی میں اس مسجد کمیٹی میں تھا, لیکن وہاں پر چونکہ مجھے ضرورت پڑی تھی مسجد بنانے کے لیے, اس علاقے میں مسجد نہیں تھی, تو وہ جب مسجد بن گئی, وہ تیار ہوگی اور بالکل امن ہو گیا وہاں پر, تو میرے ساتھی کہنے لگے کہ آپ واپس آ جاؤں ادھر, کیونکہ یہاں پر بہت کام ہوتا ہے, کیونکہ یہ بڑی مسجد ہے اس علاقے کی, تو یہاں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں, تو یہاں کام بھی بہت زیادہ ہے. تو الحمدللہ چل رہا ہے کام, اللہ کا احسان ہے. میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, نہ میں کوئی سرمایہ دار ہوں, نہ میری بازو ہوتے ہیں نا, وہ آدمی کہتے ہیں نا کہ باواں بڑیاں, نہ ہی میری وہ طاقت ہے بازو کی. میرے پیچھے کوئی آدمی وہ نہیں ہے جس طرح لوگوں کے ہوتے ہیں. میں اللہ پر توکل رکھتا ہوں, اللہ پر یقین رکھتا ہوں, اپنے ساتھیوں پر, اور اپنے کام کی لگن کی وجہ سے کر کے اللہ میری مدد کر رہا ہے. اور صاحب وہ کیا کہتے ہیں, میں نے سمندر سے سیکھا ہے چلنے کا سلیقہ, میں نے سمندر سے سیکھا ہے چلنے کا سلیقہ, چپ چاپ رہنا اور اپنی موج میں بہنا. بے شک. کیا آپ کی یہ بھی بات ہے کہ آپ اپنی موج اور لگن سے کام لگے ہوئے ہیں, تنقید کرنے والے تنقید کر کے چلے جاتے ہیں, آپ کے اوپر کوئی اس کا اثر تو نہیں ہوتا؟ دیکھیے میں جیسے پہلے بھی کہ لوگوں کو کافی تنقید کرتے ہیں اور آپ کو فیس بھی کرنا پڑتا ہوگا, لوگ باتیں کرتے ہوں گے, تو اس کا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی ایک مثال ہے کہ جب آندھی آتی ہے نا, طوفان آتا ہے, تو اس وقت جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں نا وہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو مقابلہ کرتے ہیں نا طوفان کا, وہی کھڑے, چونکہ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں نا, جو گھاس بھوس ہوتی ہے تو وہ تو بالکل پہلے جیسے ہی جھونکا آتا ہے تو وہ سارا زمین بوس ہو جاتی ہے, اس کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا. تنقید اس کمیٹی پوری پر بھی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ مجھ پر ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ کمیٹی کا سپوکس مین ہوں. میں جمعے کے دن, آج بھی آپ نے دیکھا, جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے, محفل ہوتی ہے, تو مجھے کمیٹی کی جو ہمارا جو پلان ہوتا ہے سپوکس مین کے طور پر, وہ مجھے دینا پڑتا ہے. مجھے وہ بتانا پڑتا ہے لوگوں کو. ٹی وی والے آ جائیں جیسا کہ آپ کر رہے ہیں, کوئی اخبار والے آ جائیں,
ان کو بیان وغیرہ جو ہے چونکہ ایز اے اسپوکس مین میں دیتا ہوں. تو بعض اوقات دیکھیے انسان ہوں, انسان سے کئی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, میں یہ فرشتہ تو نہیں ہوں نا. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں پوری طریقے سے سچائی بیان کروں, مسجد کی پالیسی بیان کروں, کمیٹی کی پالیسی بیان کروں. لیکن کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی اور وہ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. ہم نے تو کبھی کسی کی تنقید کا برا نہیں بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تنقید ہوتی اس پر ہے جو محفل میں ہوتا ہے, جو آگے سامنے ہوتا ہے. جو آدمی گھر بیٹھا ہوا ہے, جسے کوئی جانتا نہیں ہے, جسے بیگم بھی نہیں پہچانتی, بچے بھی نہیں پہچانتے, ان پر کیا تنقید ہونی ہے. لیکن الحمدللہ جب کمیونٹی میں آپ ہوں, یہاں ہماری مسجد میں ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو راج صاحب آپ کو تو ماشاءاللہ کافی لوگ جانتے ہیں اس ملک میں, جی اور کافی لوگ آپ کی, ہم جیسے بات یا ویڈیو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں راجہ لیاز صاحب قابل انسان ہے, اور آپ کو پسند بھی کرتے ہیں لوگ, اور اکثر کہتے رہتے ہیں ہمیں کہ علی یار تو نے آنا ہے ادھر, راجہ لیاز صاحب بھی ہوں گے. تو کیا یہ شعر و شاعری اور یہ محفلیں, یہ لوگوں کے آگے نعتیں پڑھنا, محفلیں جمانا, کیا آپ کا یہ شوق ہے؟ دیکھیے شروع سے لے کر میں بچپن میں, بلکہ اسکول کے زمانے سے لے کر مجھے یہ سٹیج کا شوق تھا. میں اسکول کے زمانے میں بھی اپنا جو اسکول تھا, پرائمری اسکول سے مجھے سٹیج پر آ کر بولنے کا شوق تھا, اور وہ شوق جو ہے وہ چلتا گیا, آتا گیا, اور الحمدللہ. اور سب سے بڑی جو بات ہے نا, جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, وہ یہی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی. جہاں سچ بولنا ہوتا ہے وہ سب بولتا بھی ہوں. اگر وہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ تم میں خامی ہے, اس لیے میں نے یہ بات تمہارے منہ پر کی ہے. کبھی کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کی, جس کو غیبت کہتے ہیں, وہ کبھی نہیں کی. جس کو کچھ کہنا ہوتا ہے اس کو منہ پر کہتا ہوں, اور اس طریقے سے کہتا ہوں کہ اس کو برا بھی نہ لگے, اس کو پتہ بھی چل جائے اور اس کو برا بھی نہ لگے. ایک تو ہوتی ہے تنقید کرنا, کسی کو پتھر پھینکنا کسی کو, وہ نہیں ہے, بڑے پلائٹ طریقے سے. تو اس لیے ناظرین لوگ پسند آپ کرتے کو ہیں. بتاتے چلے کہ راجہ لیاز صاحب جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ تھے یو کے سے, والتم فار ایسوسیشن WFIA کے جنرل سیکرٹری ہیں. تو آگے آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کی کافی ویڈیوز بنے گی, اور آپ دیکھتے رہنا. آپ کو جو ہے ان کا سارا کام بھی بتائیں گے, اور ان کی اچھی اچھی باتیں بھی سنائیں گے. اور یہ اگر آپ کو بتاتے چلیں, ابھی تو یہ تھکے ہوئے ہیں, یہ پڑھتے بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں LE TV چینل UK. تو آخر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تمام سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, جناب علی, سب سے پہلے تو میں ان کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں, اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ جہاں جہاں بھی یہ پیغام سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. ان کی اولادیں جو ہیں وہ نیک ہوں, ان کے گھروں میں جتنی بھی کوئی دکھ تکلیفیں اللہ تعالیٰ شفا میں بدلے, خیر و عافیت سے رہیں. اور صرف ایک بات کہوں گا کہ دوستو, انسان دنیا میں جو اب آتا ہے نا, تو اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے, دوسرے میں اقامت دی جاتی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے کہ اے انسان تو دنیا میں جا رہا ہے, یہ مت سمجھنا کہ تجھے واپس نہیں آنا. یہ اذان تمہاری نماز جنازہ کی اذان ہے, اور نماز جنازہ کی اقامت ہے, پڑھ دی گئی ہے, تجھے واپس آنا ہے, اور کسی وقت بھی واپس آنا ہے. تو جو بھی زندگی انسان کو ملے وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنی زندگی جو ہے وقف کرے, کسی کے کام آئے, کسی کے دکھ میں شریک ہو, کسی کو دکھ نہ دے. اگر کوئی اس کو دکھ دیتا ہے تو وہ برداشت کر جائے, لیکن خود کسی کو دکھ نہ دے. تو ناظرین, جیسے ہمارا سلوگن ہے کہ اچھے کام اچھی باتیں, تو آپ نے اچھی اچھی باتیں راجہ لیاز صاحب کی سنی, اور آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پاکستان کے کہاں کے ہیں, اور کیسے یہ ادھر آئے, کیا کیا سسٹم, یہ سارا آپ کو دکھائیں گے. تو آپ دیکھتے رہیے LE TV چینل UK. تھینک یو.